بات نہ پوچھو، تاجے شفاعت سر پر پہنے، حشر کا دولہا آ پہنچا ہے۔ تاجے شفاعت سر پر پہنے، حشر کا دولہا آ پہنچا ہے۔ آنکھیں کھولو اور سے دیکھو، کس کی ہے بارات نہ پوچھو۔ آنکھیں کھولو اور سے دیکھو، کس کی ہے بارات نہ پوچھو۔ اور عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر راستے طلب میں اور کوئی سوغات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، بھئی ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں صرف اتنا کہوں گا، خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جادو اٹھایا عشقوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے، عشق نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ عشق نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم، بھئی پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام۔ قرآن کریم سورۃ الاحقاف، یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ اما نوالہ وآظم شانہ وعظم برہانہ، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس ہستی کا آج ذکر کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب الہی کے خطاب سے روز روشن کی طرح عیاں کر دیا، اور کائنات عالم کے اندر انہیں لوگ محبوب الہی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ وہ واقعہ اللہ کے محبوب تھے۔ محبوب الہی یعنی الہی کا محبوب، یعنی خدا کا دوست، خدا کا محبوب۔ تو یہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، قطب عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بھی محبوب تھے، جمال الدین ہاشمی کے بھی محبوب تھے، صابر کلیری کے بھی آپ محبوب تھے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام ان کو محبوب رکھتے تھے، اس لیے کہ جن کو اللہ محبوب کر لے اس کو دنیا بھی محبوب کر لیتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، کثرت نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت
اور فرما برداری کرتا ہے. حتی احببتہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور حکم خدا بندی ہوتا ہے، جبریل فلاں میرا دوست ہے تم بھی اسے دوست رکھو، فلاں میرا محبوب ہے تم بھی اسے محبوب رکھو. تو حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. فرمایا جبریل اپنے تک نہ رکھو اس کو، میکائیل کو بتاؤ، اسرافیل و اسرائیل کو بتاؤ، بلکہ آسمانوں میں منادی کر دو کہ آسمان والے، سدرہ والے اس سے محبت رکھیں اور اسے اپنا محبوب جانیں. اور جب وہ آسمانوں میں اللہ کے فرشتوں اور ملائکہ کے نزدیک وہ محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ پھر زمین کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو. یا فرشتگان کے ذریعے اہل دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان سے دنیا مخلوق خدا پیار کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است. توجہ چاہیے، حب درویشاں کلید جنت است، کہ اللہ والوں کی محبت، درویشوں کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. اور ان کی دشمنی دنیا و آخرت میں رسوائی اور ذلت اور لعنت کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ جو محب اولیاء ہیں وہ اللہ کے قرب میں ہیں، اور جو دشمن اولیاء ہیں اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کی لعنت اور عذاب الہی کے مستحق ہیں. اور نہ دنیا میں ان کا پرسان حال کوئی رہے گا اور نہ قبر میں نہ حشر میں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی محبت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان کو غم. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، کہ وہ لوگ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، یا وہ جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا انعام ہے، یعنی جو انہوں نے عمل کیے. رات محمد آباد میں ایک جگہ سلسلہ اشرفیہ کے ایک خلیفہ ان کی زیر قیادت جناب محمد اسلم اشرفی صاحب نے ایک محفل رکھی. وہاں میں نے حضرت شاہ سمنان سلطان الطارقین سید محمد مخدوم اشرف جاگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے اوپر بیان کیا. تو حضرت سے کسی مرید نے سوال کر دیا، بلکہ علماء کا ایک جمع خفیف آباد نے بیان کیا ہے. کہا حضور لوگ اعمال سے جنت میں جائیں گے یا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ دو باتیں. وہ آپ اللہ کے ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور 7 طریقوں سے قراتوں سے قرآن پاک کے بہترین حافظ و قاری بھی تھے، بہترین اہل اللہ میں سے اللہ والے اور صاحب تقویٰ تھے. تو آپ نے ایسا جواب دیا، فرمایا اگر ایک دیتا ہوں تو دوسرے پہ اعتراض اٹھے گا، دوسرا دیتا ہوں تو پہلے پہ اعتراض اٹھے گا، لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ علم لدنی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. تو سوال یہ تھا کہ اعمال سے انسان جنت میں جائے گا یا اللہ کی رحمت سے؟ تو آپ نے فرمایا جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اسے ہی اعمال کی توفیق
جس پہ رحمت نہیں ہوتی اس کے اوپر اعمال کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. تو وہ نیک عمل جو کرتا ہے یوں سمجھو کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے تو اس کے گھر میں آئے بیٹھے. تو فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام، اب اس کے ضمن میں بات آئی ہے تو حدیث بھی سنو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو تم میں کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیسے جائے گا؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے. اس نے عرض کی اور آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے. تو جس پہ رحمت ہوتی ہے رب کی اس کو اعمال کی توفیق مل جاتی ہے. تو جس کو اعمال کی توفیق ملے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں یہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کا انعام ہے، یہ جزا ہے ان کے عملوں کی. کہ ڈاکٹر اقبال ابھی تو کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو نہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے اور ادھر نیک اعمال کو بھی ترک نہیں کریں گے. ہماری کوشش ہے بندے کے ذمہ جو اللہ نے معاملات اور احکامات لگائے ہیں اس کو بندہ اصل خوبی سے کوشش کرے کہ اس کو ادا کرے. تو آج ہمارا موضوع ہے حضرت شیخ نظام الحق الدین محمد بدایونی المعروف محبوب الہی رحمہ اللہ. تو آپ شیخ المشائخ ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء. آپ کو نظام الحق کا خطاب بھی ملا کہ آپ حق کا نظام ہے، یعنی آپ نے ساری زندگی دین اسلام اور حقانیت کی تبلیغ کی ہے. اور آپ کو نظام الدین بھی کہتے ہیں، یعنی آپ نے جو دین کا نظام ہے اپنے جسم کے اوپر لاگو کر لیا. اور جو کوئی آپ کا مرید ہونے کے لیے آتا تھا ڈرتا تھا کہ حضرت کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤں. کیوں؟ اللہ والے تو دل کی حقیقتیں بھی جان لیتے ہیں. تو پیر وہ ہوتا ہے، مسند الفردوس والے نے لکھا ہے پیر کامل وہ ہوتا ہے جو ازل سے لے کے اب تک اپنے مرید کے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہو اور یہاں تک بھی جانے کہ میرے مرید کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں تک جانے تو وہ لوگوں کو مرید کرنے کے لائق ہے. اور آج کل یہ دیکھیں حالات کیسے ہیں اور واقعات بڑا پرفتن دور ہے اور لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں. دنیا میں رہنا ہے تو کوئی پہچان پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی اولیاء اللہ کی قربت، ان کی ہمنشینی، ان کی مجلسیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. وہ آپ کا نام ہے محمد، والد کا نام ہے احمد اور دادا کا نام ہے علی البخاری. یہ لوگ بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے. نظام الدین اولیاء کے دادا لاہور میں رہائش پذیر ہوئے کچھ عرصہ، پھر لاہور سے ہندوستان چلے گئے. ایک علاقہ ہے بدایون جہاں کے ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہیں حضرت علامہ عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے اور آپ نے کافی کتب بھی لکھی. اور انگریز کے دور کے اندر حضرت نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کیا اور سزائیں بھی کاٹی اور آخر راہ یہ ملک بقا ہوئے. تو بدایون کے آپ رہنے والے تھے. تو بدایون کے اندر رہائش پذیر ہوئے. وہاں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ولادت ہوئی. ولادت کے اندر اختلاف ہے. بعد نے کہا چہار شنبہ، چہار شنبہ کہتے ہیں، شنبہ کہتے ہیں ہفتے کو، یک شنبہ اتوار، سے شنبہ پیر، چہار شنبہ
صحیح شنبہ کہتے ہیں منگل کو، ہاں چہار شنبہ کہتے ہیں بدھ کو، اور جمعرات کو پانچ شنبہ بھی کہا جاتا ہے اور جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ فارسی کے نام ہے، اب تو فارسی سیدھا سیدھا شاید لوگوں کو آتی ہو، اب تو درس نظامی کے جو طلباء ہیں ان کو بھی فارسی نہیں پڑھائی جاتی۔ فارسی پڑھا کرو، اس کے اندر برکت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جتنی تفسیریں عربی کے اندر ہیں اور حدیثیں ہیں، تو ان تفسیروں کے حاشیے اور درس نظامی کی جو کتب ہیں ان کے حاشیے فارسی کے اندر ہیں۔ جیسے عبدالقادر دہلوی کی کتاب ہے اخبار الاخیار، یہ میں بات پڑھی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے، یہ اصل میں فارسی میں۔ بہت سارے اولیاء اللہ نے فارسی کے اندر کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت سلطان بہت رحمۃ اللہ علیہ جو امی تھے اور پیر کامل کی نگاہ سے فرمایا کہ انہیں اللہ نے علم لدنی کی دولت سے مالا مال کیا، آپ نے عربی اور فارسی کے اندر 140 کتابیں لکھی ہیں۔ تو پہلے اولیاء کرام فارسی میں لکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ وہاں پیدا ہوئے، 5 سال کے تھے کہ والد کا سایہ اٹھ گیا۔ ماں جو تھی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی، وہ چرخہ کاتی تھی۔ ایک آپ کی بہن تھی حضرت جنت بی بی، اور حضرت محمد بن احمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ 5 سال کی عمر میں والد کا سایہ اٹھ گیا۔ والدہ نے چرخہ کاٹ کاٹ کے یوں اپنے دونوں بیٹی اور بیٹے کو پالا۔ پہلے عورتیں بڑی نیک ہوتی تھی، اب تو ہمارے عورتیں ایسی آتی ہیں روٹی پکانا بھی مشکل ہے، وہ کہتے تندور سے لے آؤ، اور ڈبے والا دودھ بچوں کو پلاتی ہے، اور دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو نیٹ چل رہا ہوتا ہے، تو پر بچے نمازی تھوڑی بنیں گے۔ فرمایا جنہوں نے نمازی بنانا ہے وہ چرخہ بھی کاٹتی تھی تو اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ فرمایا کہ اگر چکی بھی پیستی تو اللہ کے قرآن کی تلاوت ان کی زبان کے اوپر جاری رہتی، یہاں تک کہ رات ان کی اللہ اللہ کرتے گزر جاتی۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ماں، آپ نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، خود بڑی متقیہ اور پرہیزگار تھی، اور جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے، حافظ قرآن بنے، 16 سال کی عمر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے درسی علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ دہلی میں آپ نے علم پڑھا اور پھر دہلی کے بادشاہ روحانیہ بنے، دہلی کے تاجدار آپ بنے، اور آپ اپنے استادوں کا ذکر بڑے پیار سے کرتے ہیں۔ میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ملتان سے ایک ابو بکر نامی قوال وہ ملنے کے لیے آیا، میرے استاد کا عزیز تھا، اس سے ملنے کے لیے آیا۔ جب دونوں استاد اور وہ آنے والا مہمان بیٹھے تو میں بھی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اب لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ میں اکثر نوازی کو کہتا ہوں کہ اثر کے بعد میرے پاس بیٹھا کرو، جب پڑھا رہا ہوتا ہوں نا بات نہیں کرو، بس آتے بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کچھ قرآن پاک اور حدیث کا سبق ضرور مل جائے گا۔ ہاں اگر اس محفل میں بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عالم دین و عمل نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے استاد اپنے آنے والے مہمان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ذکر چلا گفتگو کے اندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو کہا کہ حضرت میں نے بڑی بڑی خانقاہیں دیکھی ہیں، آج کا تو خانقاہی نظام ہی بدل گیا ہے، جبکہ پہلے خانقاہی نظام ہی ہوتا تھا، قرآن و حدیث کا درس ہوتا تھا، اور اللہ اللہ اور اللہ کے ذکر و فکر کی باتیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے جو ملتان کے اندر بہاؤالدین سہروردی کی خانقاہ دیکھی ہے نا، اس کا اپنا یہ رنگ ہے، اور اسی خانقاہ کے اندر بابا فرید کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی آیا کرتے تھے۔ دن دنوں میں ملتان کے اندر حضرت منہاج الدین تبریزی کی مسجد میں بابا فرید طالب علم تھے، ایک بار وہ بھی یہاں گئے تو
اس لیے فرمایا اگرچہ خاکی ہم نشینی باخدا اون نشین در حضور اولیاء. اب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر وہ جو قوال آیا ہوا تھا نا ابو بکر قوال وہ کر رہا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں بھی سنتا رہا لیکن میرے دل کے اوپر کوئی کیفیت آتی نہ ہو جب کہ ان کے ولی ہونے میں تو شک ہے. بہت بڑے ولی ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دادا اور پوتے کا مزار قریب قریب ہے. میری کئی بار حاضری ہوئی ہے اور بہت اللہ کے ولی ہیں. اس سے اندازہ لگا لو. میں ایک کرامت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بیان کر دیتا ہوں پھر بعد کو آگے لے کے چلتا ہوں. فرمایا کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. آپ مرید اور خلیفہ تھے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی مرید تھے حضرت غوث پاک سے براہ راست بیعت لیا. فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی کہنے لگی حضور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے. آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ میں نے تیری قسمت تقدیر پڑھی ہے اور کوئی اولاد نظر نہیں آتی. واپس وہ روتی ہوئی آئی. یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے رکن الدین ابو الفتح یہ بہت بڑے ولی ہوئے. تو کہا اماں ادھر آ. جب قریب آئی کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا تیرے جد امجد کے پاس گئی تھی اور وہ دعا کرانے کے لیے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. انہوں نے کہا تیری قسمت میں ہے ہی نہیں. کہا ایسا کرو تجھے جواب میں سکھا دیتا ہوں جا کے کر دینا بات بن جائے گی. اللہ والوں سے مانگنے کے لیے بھی کوئی انداز چاہیے نا. تو کہا کہ حضرت اگر میری قسمت میں ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی. سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ والے جو نکاح کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے کرامات کا ظہور کر دیتا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اجابت کا سینہ چاک ہو گیا دعا کو قبول کر دیا. آپ نے فرمایا جا اللہ تمہیں 7 بیٹے دے گا. سبحان اللہ. کتنے بیٹے دے گا؟ 7. اب یہ بھی ہمارے پر اعتراض ہوتا ہے یہ بابے کو اولاد دیتے ہیں. بیٹی بیٹا تو اللہ دیتا ہے. بگڑی ہوئی قسمت تو اللہ بناتا ہے. میں تو کہتا ہوں بگڑی ہوئی قسمت بھی نہیں کہنی چاہیے. اللہ نے جو لکھا ہے وہ اچھا ہی لکھا ہے. دیکھو ہم لوگ ہیں نا نکمے ہماری سوچیں کمزور ہیں تو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں. اصل اعتراض میں کہتا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں روحانیت کیا ہے مقام ولایت کیا ہے اور جن لوگوں نے ساری زندگیاں اللہ اللہ کرتے گزار دی اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین اور یاد سے عبارت ہے ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ ہی دیتا ہے. لیکن فرمایا اللہ والوں کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے وہ جس کے لیے نگاہ کرتے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. کیوں حضرت جبریل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آئے کہ نہیں آئے؟ قرآن میں ہے حضرت زکریا اذا دخل زکریا فرمایا کہ جب داخل ہوئے حضرت زکریا محراب کے اندر زکریا محراب وجد عندها رزقا اس محراب کے اندر داخل ہوئے جس محراب کے اندر اللہ کی بندی حضرت مریم دعائیں کرتی تھی عبادت کرتی تھی. جب گئے تو بے موس میں پھل کو پایا بھائی یہ جگہ بڑی متبرک ہے. وہیں 2 نفل پڑھے یا اللہ میں چاہتا ہوں ایک نیک بیٹا دے دے اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے حضرت آبان سے کھڑے ہو گئے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی. اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آیا اور کہا نماز کے اندر ہی آپ کو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ ان قریب آپ کو بیٹا یحییٰ عطا کرے گا. سبحان اللہ. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ. اور اسی طرح ان کی دعا بھی قبول ہوئی. بی بی مریم کے پاس حضرت جبریل آئے کیا کہنے لگے میں تینوں ایک صاف ستھرا پتر دینا چاہتا ہوں. پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ ایک صاف ستھرا بیٹا تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ دونوں طرف سے مارے جاؤ گے. ادھر جاتے ہو تو تب بھی ادھر جاتے ہو تو تب بھی بات کیا کرو گے؟ تو یاد رکھو دینے والا اللہ کی ہے لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ تک بھی عطا کرتا ہے کہ وہ جس کے لیے جو چاہے مانگے
اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی میری بات کی عقل شریف کے اندر؟ تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے۔ فرمایا کی غلام زکیہ، میں تجھے صاف ستھرا مریم بکیرہ بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، کسی مرد کے پاس بھی نہیں جائے گئی، بیٹا کیسے ہوگا؟ کہاں میں پھونک ماروں گا بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ پھونکوں سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ والوں کی پھونک میں بھی بڑی طاقت ہے، ان کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، وہ پھونک مارے حالت حمل ہو گئی، بس 3 گھڑیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک لمحے حمل ہوا، دوسری لمحے تکلیف ہوئی، تیسرے لمحے اللہ کا نبی دنیا میں جلوہ فرما ہو گیا۔ تو فرمایا اسی طرح حضرت بہاؤدین زکریا نے دعا کی، یا جب تجھے اللہ 7 بیٹے عطا کرے گا۔ تو دادے نے توجہ کی، پوتے کی طرف کہا ہے تو چھوٹا بھی باتیں بڑی کرتا ہے، عورت کو اس نے بھیجا ہے سکھا کر، تو ہے چھوٹا باتیں بڑی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت بہاؤ سرکار بڑے عالم، بڑے ولی، متقی، پرہیزگار تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ان کا ذکر سنو میرے دل میں کوئی کیفیت تاری نہ ہوئی۔ پھر کہنے لگا حضرت وہ مکھروال جو ہے میں پاک پٹن ہو کے آیا ہوں اجودھن، وہاں ایک طریقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ولایت کا شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور نام ان کا مسعود ہے، لوگ اسے فرید الدین گنشکر کہتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء دیکھو جس سے فیض ملنا ہوتا ہے نا تو بندہ اس کی طرف خود ہی کھینچا چلا جاتا ہے۔ کب بابا صاحب کا ذکر آیا نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے دل میں ایسے شوق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، اور عمر اس وقت حضرت کی کتنی تھی؟ 20 سال، ولادت 636 بعد میں 32 پر آیا ہجری، اور آپ 20 سال کی عمر ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کا جب سے نام سنا تھا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا فرید پڑھتا تھا، یا فرید یا فرید، ایسی محبت پیدا ہو گئی۔ آخر دل نے مجبور کیا، میں گیا ایک کا اپنے بابا فرید کے بھائی ہے نجیب الدین متوکل، وہ دہلی میں تھے، تو ماں لے کے چلی گئی، کہا پڑھ لیا میرے بچے نے، تو قاضی وقت فوت ہو گیا، بادشاہ کے دربار میں کہیں بھی قاضی اس کو لگا دو، تو آپ گئے، کہا حضور دعا فرمائیں، ماں چاہتی ہے کہیں قاضی بنوں، کیا بنوں؟ قاضی۔ تو حضرت نجیب الدین متوکل کہنے لگا بابا قاضی مشو چیز دیگر شو، کہا قاضی نہ بنو بلکہ فرید الدین کے غلام بن جاؤ، سبحان اللہ۔ ان کے غلام بنو، تم دنیا کی قضاء کے لیے نہیں آئے۔ آپ فرماتے ہیں بس میرے دل میں شوق پیدا ہوا، ماں سے اجازت لے کے اجودھن روانہ ہو گیا۔ فرمایا عصر کا ٹائم میں اجودھن پہنچا، جا کے وضو کیا، نماز ادا کی، حضرت گنجشکر کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو وہاں حضرت کے ایک مرید پہلے ہی وہ آپ کی خدمت میں موجود تھے، تو حضرت بدر الدین اسحاق، یہ بھی دہلی کے رہنے والے تھے۔ کہا بدر الدین تو بھی دہلی کا رہنے والا ہے، یہ بھی دہلی کا رہنے والا ہے، لہٰذا یہ تیرا مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا۔ فرمایا کہ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء کو کہ تو فارسی شعر پڑھا، کائنات شے فراقت دلہا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ۔ نظام الدین اولیاء کو دیکھا تو بابا فرید کہنے لگے تیرے فراق کی آگ نے ہمارا دل کباب کر دیا ہے، میں کب سے تیرے انتظار، اور تیرے شوق کے سیلاب نے ہماری جان تباہ کر دی ہے، یعنی ہم تیرے عشق میں بیمار ہو گئے ہیں۔ جبکہ ابھی مرید ہوئے نہیں نظام الدین اولیاء، آپ آئے پاک پٹن کے اندر۔ فرمایا پاک پٹن دے بابے نو ہر دور سلامی دینا ہے، پاک پٹن دے بابے نو ہر دور سلامی دینا ہے، ثابت نظام جے مرشد پر خادم
ڈیوٹی لگی ہوئی تھی بے صابر کلیری لنگر تقسیم کریں گے، نظام الدین اولیاء پکائیں گے، دیگر مریدوں کی ڈیوٹی جنگل سے لکڑیاں لائیں گے۔ کریر کے پھل ہوتے تھے اس دور میں، وہ نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کڑوا ہوتا ہے، کسیلا ہوتا ہے، پھیکا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس دن اس کھانے میں نمک مل جاتا تھا نا، یوں سمجھو کہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا تھا، سبحان اللہ، عید کا۔ تو فقیر ایسے نہیں بنتے، آج یہ مولوی حلوے مانڈے کھا کے